شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا محمد، روزانہ پانی پر پڑھنے کی طاقت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، 80 لاکھ خرچ کر کے بھی یہ فائدہ نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو آپ کے گھر میں دولت کا طوفان کھڑا کر دے گا، بڑی سے بڑی بیماری جسم کے کونے کونے سے نکال دے گا۔ پانی کا ایک گلاس اور یا اللہ یا محمد کا سچا معجزاتی وظیفہ آج میں اپنی تمام دکھیاری بہن بھائیوں کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ والو، دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہو، آپ لوگ زندگی میں ایک دن کا ایک بار یہ عمل پڑھ لینا، ہر پریشانی سے، تنگ دستی سے، بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ گھر میں زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ ہر حاجت، ہر مراد، چاہے رشتوں کی بندش ہو، رشتوں میں رکاوٹ ہو، من پسند رشتے چاہتے ہو، بے اولاد میری بہنیں، میرے بھائی کان کھول کر سنیں، عالم عاملوں کو پیسے دے دے کر تھک چکے ہو، اولاد نرینہ جیسی نعمت سے، رحمت سے محروم ہو، سالہ سال ہو گئے، آپ کے گھر اولاد نہیں تو ایک گلاس پینے کا پانی لے لیں۔ ایک گلاس پانی پینے کا لینا ہے آپ نے، اور میرا بتلایا ہوا وظیفہ یا اللہ یا محمد، یہ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ پڑھ لینا۔ اس پانی کو کسی بڑی جگہ پر، کسی کولر میں، کسی مٹکے میں، جہاں پر اور پانی بھی ہو وہاں پر سٹور کر کے خود بھی پی سکتے ہو، اور پورے گھر والے پورا دن، ایک دن، 2 دن، 3 دن، جتنے دن مرضی پئیں۔ اس پانی کا ایک گھونٹ بھی آپ نے پی لیا نا، خدا کی قسم مقدر بدل جائے گا۔ آپ کی تقدیر ایسے چمکے گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں سو گیا، کسی نے کہا انہیں یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت نے بآواز بلند کہا یا محمد، فوراً پاؤں کھل گیا۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ندا فرمائی، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر وغیرہ۔ ان تمام آیات میں حرف ندا یا کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب فرمایا ہے، اور جو کوئی اللہ اور یا محمد پڑھ کر دم پانی پر دم کر کے پیے گا، پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے گا تو اس وظیفے کی برکت سے اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس آزمودہ عمل کو پہلے تو وہ لوگ جو شدید اس وقت بیماریوں میں ہیں، یعنی کہ کوئی چھوٹی بیماری، کوئی معدے کے مسائل ہوں، کوئی ان کو ایسا مسئلہ ہو جیسے کوئی دل کے امراض ہوں، کوئی بڑی سے بڑی شدید بیماری ہو جس کا علاج کروا کروا کر تھک چکے ہیں، ذہنی بیماری ہو، نفسیاتی بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو، کوئی چوٹ گھاؤ ہو، کچھ بھی ہو، اس عمل کو وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس عمل کی طاقت سے آپ کے جسم کے کونے کونے سے بیماری دور ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ پڑھیں جن کے گھروں میں بھوک ہے، فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، حالات بجائے بہتر ہونے کے دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، گھروں میں فاقہ، تنگ دستی بڑھتی ہی جا رہی ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی سہارا نہیں، پوری دنیا چھوڑ چکی ہے، پوری دنیا نے منہ پھیر لیا ہے۔ تو آج اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے آج ہی میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ تم اگر مالا مال نہ ہو جاؤ تو پھر مجھے کہنا۔ ناظرین، یہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، اور اس جیسا عمل آپ نے اپنی زندگی میں نہ کبھی سنا ہوگا، اور نہ ہی اس جیسا طاقتور عمل آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں پڑھا ہوگا۔ آپ لوگ یوں تو بے شمار وظائف پڑھتے ہیں، بلکہ پڑھیں آپ لوگ، میں کون ہوتا ہوں منع کرنے والا، لیکن صرف ایک گزارش کروں گا کہ جس کی ویڈیو بھی دیکھیں، ماشاءاللہ بہت سے لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں،
تو آپ نے جس کی ویڈیو بھی دیکھنی ہے کم از کم ایسے بندے کا وظیفہ پڑھیں جو مستند ہو، یعنی کہ یا تو وہ خود بھی پڑھتا ہو کبھی، یا اس نے کبھی کسی کو کوئی عمل دیا ہو، یا جہاں سے اس نے عمل دیا ہو کوئی مستند جگہ ہو، مطلب بندہ پکا ہو۔ اللہ والو، یہ عمل آپ کی ہر پریشانی کو، بیماری کو اللہ پاک کے حکم سے ایک دن میں اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی بیماریوں کو، پریشانیوں کو یہ عمل منٹوں اور سیکنڈوں میں دور کر دے گا۔ بس آپ نے اس عمل کو سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انسانی زندگی میں آنے والی بہت سی مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل کسی بڑی بیماری کا آ جانا ہوتا ہے۔ کسی بھی بڑی بیماری کی آمد کے بعد انسان کو تکلیف، صعوبت، تنگی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انسان کی اس تکلیف میں مبتلا ہونے کے بعد اس کے قریبی عزیز و اقارب بھی اس کی تنگی اور تکلیف کے آثار کو اپنی ذات پر محسوس کرتے ہیں۔ بسا اوقات تکلیف اور تنگی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ انسان کی اس تنگی اور تکلیف کی وجہ سے اس کے اعضاء و اقارب بھی بیزار ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے قریبی اعضاء کے لیے موت تک کی دعائیں مانگنے پر آمادہ و تیار ہو جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ انسان مدت مدید تک ہسپتالوں اور علاج گاہوں میں جاتا رہتا ہے، لیکن صحت کی بحالی کے لیے امکانات نظر نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ بھی ایک لمبی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اس لمبی بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر اور استقامت کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام متواتر خندہ پیشانی کے ساتھ بیماری کو برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگی، اے میرے پروردگار، مجھے ضرر پہنچا ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ کر یہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو دور کر دیا، اور ان کے اہل بھی ان کو پلٹا دیے، اور ان جیسے اہل اور بھی عطا فرما دیے، اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک اپنے بندوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اس واقعے میں قابل غور پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری جب مادی اعتبار سے لا علاج قرار پا جائے تو اللہ تبارک و تعالی پھر بھی انسان کی بیماریوں کو دور کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ چنانچہ انسان کو اپنی زندگی میں آنے والے اس بڑے بحران کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی کے ساتھ استوار کرنا چاہیے، اور اس کی بارگاہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی بڑی سے بڑی بیماری کو دور فرما سکتے ہیں۔ احادیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کا علاج بھی اس کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ اس علاج تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ اس علاج کو پانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ ہمیں چاہیے کہ مالی اعتبار سے اپنا علاج معالجہ کروانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے رحمت کے طلبگار رہا کریں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اپنی امید کو وابستہ کیے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جملہ امراض کو دور فرما دے گا۔ سورہ انبیاء ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی زندگی میں آنے والی ایک اور بڑی مشکل یعنی غم کا ذکر کیا ہے۔ دور حاضر کا انسان مادی زندگی میں مصروف رہنے کی وجہ سے روحانی طور پر تشنگی کا شکار ہو کر غموں کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ ان غموں سے نجات پانے کے لیے بہت سے لوگ نفسیاتی معالجین سے بھی رجوع کرتے ہیں۔ نفسیاتی معالج تحلیل نفسی کے ساتھ ساتھ کئی مرتبہ مسکن ادویات دے کر مریضوں کا علاج معالجہ کرنے کی جستجو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کے بہت بڑے غم کا ذکر کیا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں پانی کی دبیز تہوں کے نیچے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کو پکارا اور یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی الہ نہیں اور اس کی ذات پاک ہے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہی کہ جو تکلیف مجھ کو آئی ہے میری وجہ سے آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کی فریاد کو قبول فرما لیا
اور ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو غم سے نجات دے دی، اور ساتھ ہی اہل ایمان کی ڈھارس بندانے کے لیے اس بات کو بھی واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف یونس علیہ السلام کے غم کو دور نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے غموں کو بھی اسی طرح دور فرماتے ہیں۔ ڈپریشن، اضطراب، بے قراری، بے چینی اور دیگر ذہنی اور نفسیاتی بحرانوں پر قابو پانے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو اندھیروں سے روشنیوں کی سمت نکال دیتے ہیں اور ان کے جملہ غموں کو دور فرما دیتے ہیں۔ دوستو، آپ سب سے پہلے اس عمل کو اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھیں، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں یا رات پڑھیں۔ دن بھر میں صرف ایک بار پڑھیں، زندگی میں ایک بار پڑھنا ہی کافی ہے۔ اگر کوئی میرا بھائی بہن زیادہ دن پڑھنا چاہے تو وہ جتنے دن تک چاہے پڑھ سکتا ہے، پابندی نہیں، لیکن آپ ایک بھی دن پڑھ لیں، آپ کی زندگی بھر کے لیے کافی ہے اللہ پاک کے حکم سے، کیونکہ یہ بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو انتظار نہیں کرواتا، فوری طور پر حاجات اور مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کوئی سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا، یا جو بھی بہتر لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں آپ نے وہ والا درود شریف پڑھنا ہے، اور فوری طور پر اس معجزاتی عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ درود شریف پڑھتے وقت آپ نے سب سے پہلے تو ایک گلاس پانی کا بھر لینا ہے۔ ایک گلاس پانی کا بھر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ کوشش کریں آپ نے یہ عمل اپنے گھر میں ہی کرنا ہے، اور رات کے وقت میں زیادہ بہتر ہے۔ ایسے وقت میں عمل کیجئے گا کہ جب پوری طرح سے فارغ ہوں، دنیا کے تمام کاموں سے، دنیا کی تمام الجھنوں سے، ٹینشن سے فارغ ہو کر آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عمل پڑھنے کے لیے پانی کا گلاس آپ نے بھر لیا اور پھر لگ گئے باتوں میں، فون پر، تو پھر اس طرح عمل اثر نہ کرے گا۔ یاد رکھیے گا، پوری طرح سے جب فارغ ہو جاؤ اس وقت اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ دن بھر میں ایک بار پڑھنا کافی ہے۔ گھر میں کسی ایسی جگہ پر تنہائی میں آدھے پونے منٹ کے لیے جب تک یہ عمل کرو، کوئی آپ کو تنگ نہ کرے، آپ کی پوری توجہ، پورا دل دماغ عمل کی جانب ہونا چاہیے۔ بے دلی سے پڑھو گے، بے ترتیبی سے پڑھو گے، بے توجہ سے پڑھو گے تو عمل کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ دل میں وسوسہ آپ نے کوئی بھی نہ رکھنا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، پتہ نہیں اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، مجھے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا۔ اس طرح کے وسوسے، اس طرح کے سوالات ہمیشہ عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا، انشاءاللہ گھر میں، زندگی میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد اللہ پاک نے چاہا تو منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، درود پاک پڑھ کر آپ نے اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھتے ہی آپ نے اس عمل میں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے انداز میں سب سے پہلے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ اس عمل میں سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد آپ کے اوپر ہے،
چاہے ایک بار پڑھیے گا، 10 بار، چاہے 100 بار، لیکن کم از کم ایک بار لازمی پڑھیے گا، اور فوری طور پر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے گا۔ اور جب 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو آپ نے فوری طور پر 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ناظرین، آپ نے اس مجرب ترین پاورفل عمل میں سب سے پہلے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس عمل میں جیسے ہی سورۃ کوثر پڑھ لی، اب آپ نے جو خاص وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا اور اس معجزاتی وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، غیب سے رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا، بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا، پانی پر دم کرنے والے اس خصوصی عمل کا جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اپنے انداز میں یہ وظیفہ اس عمل میں یا اللہ کا شامل کیجئے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ عمل میں جیسے ہی پڑھ لیں تو اب کیا کرنا ہے، آگے بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ نے اس پورے عمل کو کرنا ہے۔ جب تک یہ عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے پڑھنا ہے، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں مانگنی ہے جتنا ہو سکے۔ رب کریم سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے گا۔ ناظرین، آپ اس عمل کو کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھیں، کسی بھی تکلیف کے لیے پڑھیں، اس عمل کو پڑھ کے اس پانی کو پینے والے کی ہر مصیبت دور ہو جائے گی، ہر بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جائے گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی، بے روزگاری دور ہو جائے گی، قرضوں سے چھٹکارا مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے گی، رشتوں کی بندش ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، جس کی جو حاجت جو مراد ہوگی یہ عمل وہ پورا کر دے گا۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ پانی والا عمل، یا اللہ یا محمد کا پانی پر دم کرنے والا معجزاتی عمل، دنیا جہاں میں ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھ کے اس عمل کو کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں خود کئی دوستوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں بہنوں کو یہ عمل بتلایا ہے۔ ایک دن کا یہ عمل، ایک گھونٹ پانی پیتے ہی آپ کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ دوستو، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آگے کا عمل سمجھیے گا۔ اس پورے عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ آپ کے ذہنوں تک بٹھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن پڑھنے جب بیٹھیں گے اس پورے عمل کو تو یقین جانو یہ پورے کا پورا عمل آدھا منٹ کے اندر اندر بڑے ہی آرام سے پڑھ لو گے۔ صرف 30 سے 40 سیکنڈ، 50 سیکنڈ، آدھے پونے منٹ کا یہ عمل ہے۔ اللہ والو، تو ہم تھے یا اللہ کے وظیفے پر 21 بار یا اللہ کا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا، تو اب فوری طور پر تسبیح ہو تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا، اور اب جو کمال کا وظیفہ اس پانی والے عمل پر آپ نے پڑھنا ہے، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، آپ نے اس خصوصی عمل میں یا محمد کا یہ معجزاتی وظیفہ 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کی تمام لوگوں کو اجازت عام ہے، جو بھی میرا بہن بھائی اس خصوصی عمل کو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل میں 21 مرتبہ یا محمد کا وظیفہ بھی پڑھ لیا۔ اب آپ نے ایک اور مجرب ترین وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ اپنی طرف سے تعداد میں کم یا زیادہ نہ کیجیے گا۔ کمی بیشی کر کے آپ لوگ پھر ہمیں ہی کہتے ہیں وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو کمی بیشی کریں گے تو وظیفہ ویسے بھی کبھی اثر نہیں کرے گا۔ جس ترتیب سے، جس تعداد میں وظائف کو بتلایا جا رہا ہے، براہ کرم اسی ترتیب سے، اسی تعداد میں پڑھیے گا۔ اب یا محمد کا وظیفہ 21 بار پڑھتے ہی آپ نے ایک بڑا ہی معجزاتی وظیفہ، تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ، آپ نے اس عمل کی
سب سے آخر میں جو پاورفل وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اتنا کوئی طاقتور وظیفہ ہے کہ شاید آپ نے اس سے زیادہ طاقتور وظیفہ اپنی زندگی میں کیا ہو۔ رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا یہ ایک معجزاتی وظیفہ ہے، غیب سے دولت کو حاصل کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا۔ سب سے آخر میں آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کا یہ وظیفہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ فوری طور پر درود شریف پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اب آپ نے جو پانی کا گلاس بھر کے رکھا تھا اس پر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے، یعنی کہ دم کرنا ہے۔ 3 مرتبہ دم کر کے 1-2 گھونٹ اسی وقت پی لیں۔ اس پانی میں سے باقی پانی کو کسی کولر میں، کسی مٹکے میں، کسی بڑی بوتل میں، جہاں پر اور زیادہ پانی سٹور ہو، اس میں ملا دیں اور دن بھر پیتے رہیں۔ اس عمل کو آج سے ہی اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔